بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، علی لاریجانی کی موت کی سرکاری طور پر تصدیق کر دی گئی ہے۔ امریکہ ایک کے بعد ایک بڑی غلطی کر رہا ہے، بلکہ امریکہ کے ساتھ خود جن کی بنیاد پر کر رہا ہے وہ کیا دھوکہ کر رہے ہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ مشکلات میں پھنستے جا رہے ہیں، انہیں دھوکے دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت علی لاریجانی کے پاس کیا راز تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہیں اسیسینیٹ کیا گیا اور انہیں اسیسینیٹ کرنا بہت ضروری سمجھا گیا؟ کیا یہ غلطی ہے؟ کیا امریکہ نے ایک اور بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس تناظر میں کیا دنیا صحیح سمت پر جا رہی ہے؟ کیا دنیا کے وہ لیڈرز جو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا دنیا کے اوپر واضح نہیں ہو گیا کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں؟ ناظرین، موضوعات پر بات کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے علی لاریجانی کے پاس کیا راز تھا؟ انہیں اسیسینیٹ کیوں کیا گیا؟ کیا انہیں اسیسینیٹ کرنا امریکہ کے لیے ضروری تھا، یا اس کے پیچھے بھی امریکہ کو دھوکہ دیا گیا، امریکہ کو اس جگہ لایا گیا چونکہ کہیں پر کوئی خوف موجود تھا؟ اصل چیز کیا تھی؟ یہ بہت اہم ہے۔ ناظرین، علی لاریجانی کو اسیسینیٹ کیا گیا چونکہ ان کی ایک ٹویٹ، اگر آخری ٹویٹ کو دیکھا جائے، انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایپسٹین کے نیٹ ورک کے باقی ارکان نے 9/11 جیسا واقعہ رچانے اور اس کے لیے ایران کو مورد الزام ٹھہرانے کی سازش تیار کی ہے۔ ایران بنیادی طور پر اس طرح کے دہشت گرد منصوبوں کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی امریکی عوام کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں پر یہ راز کھول دیا تھا کہ ایک اور 9/11 کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کا مورد الزام ایران کو ٹھہرایا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ وجہ تھی کہ جس کے بعد جو ہے انہیں اسیسینیٹ کیا گیا ہے، چونکہ وہ بہت ہی کھل کے امریکہ کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس کے پیچھے ایک اصل وجہ کچھ اور ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر سمجھا جا رہا تھا، ناظرین، اس وقت جو ایران کا سسٹم ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ایران کی شخصیات ایک کے بعد ایک بڑی شخصیت کو اسیسینیٹ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ کیا اس سے ایران پیچھے ہٹ جائے گا؟ ایران ہار مان لے گا؟ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ایران امریکہ کے سامنے کہیں پر بھی ہار نہیں مانے گا۔ ان کے ایک کے بعد دوسرے لیڈر آتے رہیں گے اور جو آنے والا ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا، پہلے سے زیادہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے درد سر بنے گا، لیکن سر جھکایا نہیں جائے گا۔ چونکہ ایران کا جو نظام ہے، وہ نظام اگر امریکہ کی سمجھ میں آ جائے تو امریکہ کو تب سمجھ آئے گی کہ اس وقت جو بھی کیا جا رہا ہے اس سے کہیں پر بھی ایران جھک نہیں رہا۔ اب ناظرین، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں جو ہے انہیں اسیسینیٹ کیا گیا؟ ایران کے اندر جتنی بھی لیڈرشپ ہے، جو بھی لوگ عہدوں پر آتے ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، یعنی وہ پڑھے لکھے باشعور انسان ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہیں۔ مسعود پزشکیان جو ہے، جو کہ اس وقت صدر ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس ڈگری ہے۔ علی لاریجانی خود پی ایچ ڈی تھے، انہیں مغرب کے بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھتے تھے، اس کے اوپر مغرب کے اوپر پی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے، ان کے پاس بڑی انفارمیشن تھی۔ اب یہاں پر یہ بھی تھا کہ یہ ٹیبل پر بیٹھ کر ایسے مذاکرات کر سکتے تھے کہ جس سے ایران کو فائدے ہوتے اور اس کے ساتھ امریکہ کو نقصانات ہوتے یا اسرائیل کو نقصانات ہوتے۔ اس بنیاد کے اوپر کہ کہیں ٹرمپ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کر لیں، موساد نے، اسرائیل نے یہ سمجھا کہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا جانا چاہیے تاکہ کہیں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو اس جنگ سے باہر نہ نکل جائیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا گیا، ایسی شخصیت کو اسیسینیٹ کیا گیا کہ جس پر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کر لیں۔ اور علی لاریجانی کیا ایران کے حق میں مذاکرات کرتے یا امریکہ کے حق میں؟ تو ڈیفینیٹلی علی لاریجانی ایران کے حق میں، کہیں پر بھی اگر ٹیبل ٹاک ہوتی تو وہ ایران کے حق میں ہوتی، یعنی ایران کو مانا جاتا۔ پھر دنیا مانتی کہ ایران کو ان کے حقوق دیے جانے چاہیے، دنیا مانتی کہ ایران صحیح تھا، دنیا مانتی کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے تھے وہ صحیح نہیں کر رہے تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر جب اسرائیل نے دیکھا کہ کہیں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کر کے جنگ سے باہر نہ نکل جائیں تو انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا تاکہ یہ آپشن بھی ختم ہو جائے۔ لیکن کیا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ تو مسئلہ بگڑ گیا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ علی لاریجانی نے کل خط لکھا تھا، انہوں نے مسلم ممالک کو ایک خط لکھا، اس کے اندر کچھ پوائنٹس تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سیاسی بیانات کی حد تک تو مسلم ممالک نے سیاسی بیانات دیے ہیں، لیکن کسی نے عملی طور پر ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہاں پر جو انہوں نے مین بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ایران بڑے شیطان اور چھوٹے شیطان کے خلاف مزاحمت کے راستے پر گامزن ہے، یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، لیکن کیا بعض اسلامی حکومتوں کا رویہ نبی کے اس قول کے خلاف نہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے قول بیان کیا، جو شخص کسی مسلمان کو پکارتے ہوئے سنے
اور اس کی مدد نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ تو پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ انہوں نے سوال اٹھایا تھا اسلامک ممالک کے اوپر کہ یہ پھر کون سا اسلام ہے جس پر آپ چل رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اوپر اسرائیل امریکہ مل کے حملے کر رہا ہے اور وہ اپنی آواز بلند کریں، فلسطین کے لوگ آواز بلند کریں، تو یہ سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سوال بڑا ویلڈ سوال تھا، یہ سوال بھی خود انہوں نے کل اٹھایا۔ ان کی باتیں ایسی تھی کہ انہیں راستے سے ہٹائے جانے کے بغیر آپشن نہیں تھی، کیونکہ طاغوتی قوتوں کے پاس حقیقت نہیں ہوتی۔ اب ناظرین، ایران کی اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو ایران کی 80% آبادی کے پاس ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اعلیٰ پائے کے ہارٹ سرجن ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے تقریباً تمام اراکین پی ایچ ڈی کی ڈگریاں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نظام دیکھیں، باقی ایون کہ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کے پاس کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے؟ وہاں پر تقریباً ہر شخص کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ ایران میں شرح خواندگی 94% ہے اور دنیا بھر میں خواتین سائنسدانوں کی سب سے بڑی تعداد رکھنے والوں میں سے ایک ہے۔ ایران ایک ایسی قدیمی تہذیب کے وارث ہے جس نے ریاضی اور سائنس کو اختراع کیا۔ یعنی یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جو پڑھی لکھی قوم ہے، باشعور قوم ہے۔ ان کے عہدوں پر بیٹھے لوگ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہیں پر بھی جا کر ایسے ووٹ حاصل کیے ہوں یا پارلیمنٹ کے اندر آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اسی لیے امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے سر جھکا لیے جائیں گے۔ تو یہ ہسٹری کو بھی جانتے ہیں، یہ حقیقت کو بھی جانتے ہیں، اور ان کا خدا کے اوپر یقین اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا نعرہ ہے اللہ اکبر۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہم اسی لیے ہیں کہ طاقت تو خدا کی ذات ہے۔ تو پھر یہ اپنے آپ کو طاقتور کس بنیاد پر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی اجازت ان کو کس نے دی ہے؟ یعنی ایران کو شکست دینا اس وقت اگر دنیا سمجھ رہی ہے یا کہیں پر بھی امریکہ یا اسرائیل سمجھ رہا ہے تو یہ ان کے خواب ہیں جو کہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اب ناظرین، علی لاریجانی کے بعد کیا ایران دبک گیا ہے، ڈر گیا ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے، جھک جائیں گے؟ پاسداران انقلاب نے پیغام جاری کیا ہے۔ لاریجانی کے قتل کے بعد پاسداران انقلاب نے موساد اور اسرائیلی ادارے پر جہنم کے دروازے کھولنے کی دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پر اب جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ساتھ میں اب عملی طور پر کیا یہ صرف بیانات ہیں؟ یہ ایک سیاسی بیان دیا جا رہا ہے؟ ناظرین، یہ بیانات نہیں ہیں۔ اب جہنم کے دروازے کیسے کھولے جائیں گے؟ علی لاریجانی کے بعد ان کی جگہ سعید جلیلی کو دی گئی ہے، جو کہ علی لاریجانی کا ڈبل سمجھ لیں، یعنی ان سے 2 گنا ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اب یہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری مقرر ہو چکے ہیں، یہ اب علی لاریجانی سے ڈبل ہیں۔ تو امریکہ کو کیا حاصل ہوا؟ جن کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا اس سے ڈبل آ گیا، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، چونکہ وہ ایرانی قوم کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اب یہاں پر کچھ میں انٹرنیشنل جرنلسٹ کے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر کیلب ہیں، کینیڈین جرنلسٹ، ان کا کہنا ہے کہ میں نے علی لاریجانی سے اقوام متحدہ میں ملاقات کی۔ اسرائیلی قاتل دہشت گرد اور قاتل ہیں، یہ دکھاوا نہ کریں کہ وہ اس جنگ کو کس طرح لڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی قابل احترام بات نہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ جنگ کو قابل احترام جنگ نہیں۔ اب نظر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کابینہ کے لوگ، ان کی حکومت کے لوگ، ان کے عہدیداران استعفیٰ دینے پر آ گئے۔ کل پہلا استعفیٰ سامنے آیا ہے، جو کینڈ نے استعفیٰ دیا کافی سوچ بچار کے بعد۔ میں نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو آج سے نافذ العمل ہے۔ یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہے ڈائریکٹر ہے، ان کا استعفیٰ آ گیا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ میں اچھے ضمیر سے ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا، میں اچھے ضمیر سے ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایران سے ہماری قوم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری امریکن قوم کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے اس بنیاد پہ استعفیٰ دیا کہ ہم جو بھی کریں، ظلم کریں، غلط کریں، اور یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل اور اس کے طاقتور امریکی لابی کے دباؤ کی وجہ سے شروع کی۔ یعنی اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں، تو پھر ہم اسرائیل کی لابی، ان کے دباؤ میں آ کر یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس نے استعفیٰ دے دیا اور بات کیا رک نہیں رہی۔ اگلی خبر جو ہے، مارک، یہ خود ایک جرنلسٹ ہے، ان کا خبر دینا ہے کہ ایسی اطلاعات ہے کہ ٹرمپ کی ایران میں غیر قانونی جنگ پر ٹرمپ کے اور بھی اعلیٰ عہدیدار مستعفی ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یعنی کہ وہاں سے استعفے آ رہے ہیں، ٹرمپ کے منہ کے اوپر استعفے مارے جا رہے ہیں کہ سب غلط کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی قوم، امریکن قوم، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس قوم کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا مورال اپ ہے، لیکن ناظرین یہ جو استعفے آ رہے ہیں، کیا یہاں سے اسلامک ممالک نہیں سوچیں گے کہ ان سے بہتر تو پھر یہ لوگ ہیں جو استعفے دے رہے ہیں، اور یہاں پر اسلامک ممالک کیا کر رہے ہیں؟ خاموشی طاری کی گئی۔ بلکہ آخر میں ایک خبر رکھنے لگا ہوں، نیو یارک ٹائم کی ایک خبر ہے، جو کہ خبر بہت جو ہے سنگین خبر ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ناظرین، یو کے پرائم منسٹر نے، ان کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے طنز کیا، انہوں نے طنز کا جواب دیا، بلکہ جوابی حملہ کیا ٹرمپ کے اوپر۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے،
ہم امریکہ کو حملے کے لیے اڈے نہیں دیں گے۔ اس وقت دنیا کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سنا رہی ہے، انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ غلط کریں۔ اب ناظرین ایک خبر جو ہے، افسوسناک خبر کیا چیز ہے؟ یہ خبر کس کی دینا؟ یہ خبر ہے نیو یارک ٹائمز کی۔ مسٹر ٹرمپ باقاعدگی سے عرب رہنماؤں سے بات کر رہے ہیں، خصوصاً سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے۔ متعدد حکام کے مطابق شہزادی کی طرف سے مسٹر ٹرمپ کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایرانیوں پر سخت حملے جاری رکھے جائیں۔ دراصل وہ وہی مشورہ دہرا رہے ہیں جو سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جو 2015 میں انتقال کر گئے تھے بارہا واشنگٹن کو دیتے رہے، سانپ کا سر کاٹ دو۔ ناظرین یہ خبر کون شائع کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائم شائع کر رہا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کا کیا کردار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا یہ سانپ ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ وہ جو ہے اس وقت کنونس کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں امریکہ کو کہ ایران پر حملے کی جائیں۔ ناظرین اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کیا ہوگی؟ جب ہم یہاں سے دیکھیں گے تو مسلم ممالک اس وقت کمزور ہیں، ایران کتنا مضبوط ہے، اس کی کیا طاقت ہے۔ وہاں پہ لیڈرشپ جو ہے قربانی پہ قربانی دے رہی ہے، لیکن سر کٹا رہے ہیں، سر جھکا نہیں رہے۔ ناظرین پوری دنیا کے لیے بھی مثال ہے، تاریخ میں یہ مثال اس سے پہلے کئی بار سامنے آ چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کربلا کا پورا واقعہ اسی چیز کی مثال ہے کہ سر کو کٹا دیا جانا بہتر ہے، سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہی ایران کر رہا ہے، اور اب بھی دنیا کیا تاریخ سے نہیں دیکھ رہی کہ ایران صحیح سمت پر جا رہا ہے۔ ایران کو واضح برتری اس وقت بھی حاصل ہے، اور آخر میں بھی ایران نے جیتنا ہے، لیکن یہاں پر مسلک ممالک کہاں کھڑے ہوں گے، یہ سوال برقرار رہے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔